اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت وثنا کی زیارت کی فضیلت کے موضوع پر موجود جو روایات ہیں ان کو ہم نے موضوعات میں تقسیم کیا اور 10 موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زائر کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ مثلا سب سے پہلا عنوان یہ بیان ہوا کہ امام رضا کے زائر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ماضی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے تمام گناہ جو آئندہ سے تعلق رکھتے ہیں خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ جس کے اوپر اعتراضات ابھرتے ہیں۔ مثلا روایت ہم نے بیان کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا سے۔ یہ روایت مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 99 اور صفحہ نمبر 34 پر درج کی ہے۔ مرحوم شیخ صدوق نے اس روایت کو اپنی کتاب عیون اخبار رضا کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258 پر اس روایت کو درج کیا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ایک روایت کے ذیل میں یوں فرماتے ہیں: الا فمن زارہ فی غربتہ غفر اللہ تعالی لہ ذنوبہ ما تقدم منہا وما تأخر، یعنی آگاہ رہو کہ جو میرے اس فرزند علی کی توس میں آ کر غربت میں اس کی زیارت کرے گا، خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو جو وہ پہلے انجام دے چکا ہے وما تأخر، اور وہ گناہ جو بعد میں ہیں ان کو خداوند متعال معاف کر دے گا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَدَدِ النُّجُومِ، اگرچہ ان گناہوں کی تعداد عدد نجوم یعنی ستاروں کی تعداد کے مترادف ہو۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَطْرِ الْأَمْطَارِ، یعنی بارش کے قطرات کے مترادف ہی کیوں نہ ہو، وَوَرَقِ الْأَشْجَارِ، یعنی جتنے بھی درخت موجود ہیں ان درختوں کے پتوں کی مقدار کے مطابق اور تعداد کے مطابق اس کے گناہ کیوں نہ ہو، خداوند متعال اس کے گناہان متقدم اور متأخر معاف کر دے گا۔ یقینی بات ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر سوال ابھرتا ہے۔ یہ دوسری روایت ہم نے حمدان بن اسحاق نیشاپوری سے نقل کی تھی کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے ما لمن زار قبر ابیک بطوس، بتائیے کہ جو آپ کے بابا کی طوس میں جا کر ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اسے کیا فضیلت حاصل ہے اور اسے کیا ثواب ملے گا؟ تو امام فرماتے ہیں من زار قبر ابی غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنب وما تأخر، جو میرے بابا کی طوس میں جا کر زیارت کرے گا خداوند متعال اس کے گناہان متقدم اور متأخر معاف کر دے گا۔ یہ روایت مرحوم شیخ حر عملی نے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 560 کے تحت بیان کیا۔ اب عمدہ جو مطلب اور سوال یہاں ابھرتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ انسان نے جو گناہ ابھی تک کیے ہی نہیں ہے خداوند متعال ان گناہوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ یہ روایات جو امام رضا کی زیارت کی فضیلت کے باب میں بیان ہوئی ہیں یہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت میں یا باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کی فضیلت میں اگر ایسی روایات موجود ہیں تو کیا یہ انسانوں کو گناہوں کے انجام دینے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے کا جواز فراہم نہیں کر رہی ہیں؟ یعنی ایک سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی ہیں کہ جاؤ جا کر تم جتنے گناہ کرنا چاہتے ہو وہ تم گناہ کر لو اور آؤ امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں یا امام حسین کی بارگاہ میں تمہارے تمام آئندہ اور گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو کیا یہ ایک جواز فراہم نہیں کیا جا رہا ہے زیارت کرنے والوں کو کہ وہ جو گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اس سوال کے جواب میں چند احتمالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ بے شک آپ نے جو یہ اعتراض اٹھایا ہے زیارت سے متعلق یہ اعتراض بالکل درست اور بالکل بجا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی خاص عمل انجام دے جیسے زیارت ہے، اس خاص عمل کو انجام دینے سے اب وہ آزاد ہو جائے گا کہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اسے گویا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی ان روایات کے تحت
ایک جواز اور ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ وہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کل کو قیامت کے دن اگر وہ خدا کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں زندگی میں ایک دفعہ امام رضا کی زیارت کے لیے گیا تھا اور وہاں بیان ہوا ہے کہ جتنے گزشتہ کر لیے وہ بھی معاف ہیں اور جتنے آئندہ کرو گے وہ بھی آپ کے لیے معاف ہیں۔ تو میرے لیے گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ وہاں سے مجھے مل گیا تھا، میں نے ایک دفعہ زیارت کر لی ہے، اب یہ کافی ہے۔ تو اب میرے حساب میں تو کوئی گناہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کیسے گناہ ہیں؟ اور اگر گناہ میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں تو یہ سوال ہونا چاہیے ان راویوں سے یا ان ہستیوں سے جنہوں نے ان روایات کو بیان کیا ہے۔ بس گویا کہ ایک شخص کے لیے یہ جواز بن جائے گا کہ وہ جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے۔ کیا ایسے ہے؟ نہیں، ہرگز عزیزان محترم ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے انسان متقی کو، انسان پرہیزگار کو، انسان باتقویٰ کو یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم مستقبل میں غفلت سے نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے کسی گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے تو وہ گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی عمدی گناہ کا ان روایات میں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، چونکہ گناہ عمدی انسان کے فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی انسان اگر جان بوجھ کر کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے اور میں اس گناہ کو انجام دے رہا ہوں، تو اس گناہ کو جانتے ہوئے انجام دینا انسان کے فسق کی علامت ہے۔ جبکہ ان روایات میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی یا حضرت امام حسین کی زیارات کرنے والے لوگ خالص شیعہ مومن ہیں، اور بطور خاص حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر صرف خاص سچے خلص شیعہ مومنین ہی آتے ہیں۔ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے کہ وہ امام رضا کی زیارت کے لیے آئے۔ لہٰذا یہاں جو شخص باتقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ زیارت کے لیے آئے گا۔ جب وہ زیارت کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر امام کے زیارت کرنے والا شخص جو امام کے حق کے معرفت رکھتا ہے، جو امام کو واجب الاطاعہ امام سمجھتا ہے اور امام کی اطاعت کو واجب جانتا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جان بوجھ کر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتا تھا یا گناہ ہونے کو نہیں جانتا تھا، یا جس زمانے میں اس فعل کو انجام دے رہا تھا اس زمانے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ عمل گناہ ہے، لہٰذا ارتکاب کر دیا، تو یہ روایات در واقع اس غیر عمد گناہ کو بیان کر رہی ہیں جو مستقبل میں اس سے سرزد ہوگا اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا روایات کہہ رہی ہیں کہ آپ کا وہ مستقبل کا گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ ایک احتمال ان روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ احتمال بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روایات در حقیقت ایسے با ایمان، با تقویٰ اور پرہیزگار انسان کے بارے میں ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ایک بہت ہی بلند مرتبے اور رتبے پر فائز ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو امام معصوم کی زیارت کے لیے آ رہا ہے تو در حقیقت وہ امام کے حضور تجدید عہد کر رہا ہے کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے حضور یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میری زندگی میں گزشتہ بہت سی ایسی خامیاں، کوتاہیاں اور گناہ موجود ہیں کہ جن پر مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ آپ میری شفاعت فرمائیں، میں آپ کے حضور ابھی عہد کرتا ہوں کہ دوبارہ اپنی زندگی میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ لہٰذا جب وہ تجدید عہد کرتا ہے امام کی بارگاہ میں کہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو اس کا آئندہ سیکیور ہو جاتا ہے، گویا کہ آئندہ وہ گناہ ہی نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ روایات اس مطلب کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ وہ امام کے حضور آ کر تجدید عہد کر رہا ہے، اور تجدید عہد اور تجدید میثاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ما تأخر سے مراد یہ ہے کہ آئندہ امام کے حضور تجدید میثاق کے باعث وہ گناہ ہی نہیں کرے گا۔ تیسرا احتمال جو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ان روایات میں جو گناہان کی بخشش کا ذکر کیا ہے یہ بغیر کسی قید و شرط کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں ان روایات میں اور ان تمام روایات میں شرط بیان کی جاتی ہے، اور بطور معمول
جب ہم لوگ ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو بس اوقات ان روایات کو تختی کر دیتے ہیں، یعنی قطعے چھوٹا چھوٹا ان کا پیس کر دیتے ہیں۔ تو جب چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ان روایات کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم اپنا جو مطلب ہے اس سے متعلق ٹکڑے کو بیان کر دیں گے، مکمل روایت کو بیان ہی نہیں کریں گے، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم و گمان آئے گا کہ روایت بغیر کسی قید و شرط کے لوگوں کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کرنے کی گارنٹی دے رہی ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ جو گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اگر ان روایات کو مطالعہ کیا جائے، دقت کی جائے ان روایات کی، تو در حقیقت ان روایات میں بنیادی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ حق امام کی معرفت رکھتا ہو، حرمت امام کی معرفت رکھتا ہو کہ امام کا کیا مقام ہے اس عالم میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں، امام کی ولایت کی معرفت رکھتا ہو۔ اور جو شخص حق امام کی معرفت رکھتا ہے، حرمت امام کی معرفت رکھتا ہے، ولایت امام کی معرفت رکھتا ہے، امام کو واجب الاطاعہ جانتا ہے، یقینی بات ہے کہ وہ امام کے حضور جب آئے گا تو امام سے یہ عہد اور یہ میثاق کرے گا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی گناہ کو انجام نہیں دوں گا۔ چوتھا اور آخری احتمال جسے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے، وہ بعض لوگوں نے اس احتمال کو بیان کیا ہے کہ مما تقدم و مما تأخر سے مراد روایات میں یہ ہے کہ وہ گناہ جو اس نے ماضی بعید میں کیے تھے، مما تقدم، ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، و مما تأخر، وہ گناہ جو اس نے ماضی قریب میں انجام دیے تھے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مما تقدم و مما تأخر مستقبل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ دونوں ماضی سے متعلق ہیں، اور ایک ماضی بعید سے متعلق ہے، ایک ماضی قریب سے متعلق ہے۔ یعنی راوی ان روایات میں امام معصوم علیہ السلام مؤمنین کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ امام کی زیارت کے لیے آؤ گے تو جو گناہ آپ نے 10 سال پہلے کیے تھے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، وہ گناہ جو آنے سے آپ نے 5 دن پہلے 4 دن پہلے انجام دیے تھے وہ گناہ بھی آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں بھی قید و شرائط پائی جاتی ہیں کہ وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق نہ ہوں، حقوق اللہ سے متعلق ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ حقوق اللہ کو ادا کرے، امام معصوم اس کی شفاعت کریں گے۔ حقوق العباد سے متعلق ہے تو یقینی بات ہے انسان بندوں کے حق کو ادا کرے، تو امام معصوم علیہ السلام اس حق تلفی جو اس نے کی ہے اس گناہ کو اس کی بخشش کی ضمانت کریں گے اور اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان علماء کی تحریر شدہ تالیفات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ سے نقل شدہ نورانی معارف کو سمجھنے، پڑھنے اور ان کو آگے ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی تعلیمات میں کہیں ہمیں کوئی ابہام، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو خداوند متعال خود اس سوال کو اور ابہام کو برطرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیۃ وثناء کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔